حدثنا شعبة عن شميسة العتيقة قال ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. حضرت شمیسہ یہ ایک تابعیہ ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یتیم کے ادب سکھانے کے بارے میں سوال کیا، یعنی یتیم کو اگر ادب سکھانے کے لیے اس کے اتنے حقوق ہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کتنی روایات ہیں، تو پوچھا کہ یتیم کو ادب سکھانے کے لیے مارنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو یتیم کو مارتی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین پر پھیل جاتا ہے. یتیم کو تعدیب کے لیے یا اپنے بچوں کو تعدیب کے لیے مار سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن سمجھ لیں کہ ہر زمانے کے اندر ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے حکم کو باقی رکھنے کے لیے اس کی علت ہوتی ہے. علت مطلب اس کی ریزننگ. تو جس ریزن سے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کیا وہ ریزن ہے؟ جیسا کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا رمضان کا، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 مسلسل روزے رکھے، ان میں سے ایک کام کرنا ہے. تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید بادشاہ تھے، تو ہارون رشید نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ توڑ دیا، کہا کہ کفارہ دے دوں گا کوئی بات نہیں. علماء کو بٹھایا تو علماء کہنے لگے جی آپ ایک غلام آزاد کر دیں، آپ کے پاس تو روزانہ 150 200 غلام آزاد ہوتے ہیں، ایک غلام آزاد ہو جائے گا آپ کا کفارہ پورا ہو جائے گا. کسی دوسرے سے پوچھا، انہوں نے بھی یہ فرمایا. اور ہارون رشید نے مہدی خلیفہ جو تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبردار، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے غلام آزاد کر دو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، قرآن میں لکھا. فرمایا خبردار، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنے سے نہیں ہوگا. آپ کے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ 60 کو الگ سے کھانا کھلا دیں گے، یہ آپ کا کفارہ نہیں ہے. کفارے کا مطلب ہے سزا، کہ آپ نے روزہ کیوں توڑا، اس کی سزا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مسلسل 60 روزے رکھیں. آپ کے اوپر یہ حکم لگتا ہے. اس کے پیچھے کیا تھی؟ ریزننگ تھی، علت تھی. شریعت کے بہت سے احکامات ہیں جس کی ریزننگ اللہ رب العزت نے بتائی ہوئی ہے، سمجھائی ہوئی ہے، کہ بہت بے شمار احکامات ہیں، کوئی ایک دو حکم نہیں ہے، بہت سے احکامات ہیں. تو اب جو بچوں کو مارنے کی علت ہے وہ ہے تعدیب مطلب ادب سکھانا. آج کے زمانے میں آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، مارنے سے آج کل بچے سمجھتے ہیں، آج کل مارنے سے بچے یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. آج کل اپنے بچے مارنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. تو جو بچہ یتیم ہے وہ تو ویسے ہی ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس کو تو سمجھانا اس کو اس طریقے سے آج کے زمانے میں 100 میں سے نہیں، 1000 میں سے 1-2 میں ممکن ہوگا، ورنہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ چھوٹی سی بات سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. دوسری بات، یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات، جو ماں باپ آج کل کے زمانے میں اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اپنے خوب نفس کا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ بچوں کو مارنا ڈانٹنا ادب سکھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اپنے غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ محض کوئی اپنا اندر کا غصہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کو مار ڈانٹ دیتے ہیں، جس سے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے، کبھی فائدہ نہیں ہوا. لہٰذا اس نوعیت کی روایات نفس جواز پر تو جاتی ہیں کہ اگر بچے کو مار دیا، نفس جواز پر تو جاتی ہیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ علت موجود ہے تو بہت کم ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ علت نہیں ہے تو بہت کم ہے. تو یہ وجہ نہیں ہے بچے کو آج کل مارنے کی. اس کو اگر ادب سکھانا ہے تو آپ کو اس کو کہانی سنانی پڑے گی، اس کو ادب سکھانا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو اس کو وقت دینا پڑے گا. وقت دیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا.
عبرت کی بات سنائیں گے، حدیث رسول سنائیں گے، اس کو پیار دیں گے، کوئی ہدیہ دیں گے، اس کے بعد بتائیں گے بیٹا آپ نے یہ جو کیا غلط کیا۔ آج کل بچہ اس طرح سمجھے گا، پہلے زمانے میں قوا سخت تھے، بچے ماں باپ کے بارے میں منفی سوچ سکتے ہی نہیں تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ تو ابھی کا ایڈوانس زمانہ ہے، آج سے آپ 30-40 برس پیچھے چلے جائیں، ماں بچے کو مارتی تھی، بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا تھا، اور زور سے مارتی تھی، بچہ اور ماں کی ٹانگ کے ساتھ لپٹ جاتا تھا۔ آج بچے کو مارے، بچہ سیدھا دروازے سے باہر بھاگتا ہے۔ تو یہ آج کے زمانہ، ہر زمانے کے اعتبار سے احکامات میں تبدیلی آتی ہے، معاملات میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 100-150 برس پہلے وہ حفظ کراتے تھے تو بچوں کو بہت مارتے تھے، لیکن اپنے شاگردوں کو کہا خبردار کسی بچے پہ ہاتھ مت اٹھانا، خبردار کسی بچے کے اوپر ہاتھ ڈنڈا اٹھانا تو بات کی بات، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، خبردار جو کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی ایک طالب علم کو اگر ایک ڈنڈا مارتا ہوں تو اس کے لیے 1 گھنٹہ اللہ سے روتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بچوں کو مارتے تھے، میں اگر ان کو مارتا ہوں تو میں اس کے لیے اس حساب سے روتا بھی ہوں۔ ایک طالب علم تھے جو کہ بعد میں بہت بڑے اپنے زمانے کے قاری بنے، وہ اس وقت سینما نیا کھلا تھا، تو اس وقت سینما بینی کرنے جاتے تھے، تو ان کو بہت استادوں نے مارا پیٹا سمجھایا، مگر وہ مانے نہیں، کسی طریقے سے سمجھے نہیں۔ تو قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانے میں کردار ہے، وہ انہوں نے ڈنڈا اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھا، صدر مدرس تھے، اور کہا کہ بیٹا میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تیری تربیت نہیں کر پا رہا، تو اللہ سے دعا کر کے اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ دے۔ تو وہ طالب علم اتنا پھوٹ کے رویا کہ تقریباً 1-2 مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کسی نے پوچھا ہاں بھائی سینما بینی کی عادت گئی؟ تو اسی وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے جیسے ہی قاری صاحب کو یاد کرتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی سینما بینی کا خیال بھی نہیں آیا۔ مزاج میں ذکر اللہ ہوتا تھا، مزاج میں تلاوت قرآن ہوتی تھی، مزاج میں اللہ کو مانگنا ہوتا تھا۔ اس توجہ کے بعد جب وہ بچوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایک ماں باپ کی شخصیت ہوتی تھی۔ آج کل بچوں سے زیادہ چونکہ ماں باپ فارغ ہوتے ہیں تو وہ جناب کمپیوٹر پہ بیٹھنا اور لیپ ٹاپ اور جناب موبائل فون پہ بیٹھنا، وہ تو بچوں سے زیادہ ان کا انہماک ان چیزوں میں ہوتا ہے، تو بچوں کی نظر میں ویسے ہی ماں باپ کی عزت گر چکی ہوتی ہے، بچوں کی نظر میں ویسے ہی بڑوں کی عزت گر چکی ہوتی ہے، اور جب وہ ان کو مارتے ہیں تو اور بھی عزت کم ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی ایسا ہے جس کا ایسا مزاج ہے جو ان سب چیزوں کی پابندی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ بچوں کو تادیب سکھانے کے لیے کبھی 1-2 لگا دے تو وہ پھر الگ بات ہے۔ اور یہ لگانا اور مارنا بھی اس طرح ہے کہ اس کے جسم پر، اس کے بدن پر نشان نہ پڑے، تو یہ بات ہے۔ ہاں حدیث میں ایک لفظ ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر پھیل جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کی اتنی زور سے مارتے کہ وہ زمین پہ لڑکتا ہوا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ بچے کو مارا اور بچہ زمین پہ لوٹ پوٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا ہے، اور اس کی بھی جو حکمت تھی، واز تھی، یعنی ضروری بات تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔